نبی کے صحابہ کا رتبہ بڑا ہے، ہر ایک ان میں ہادی، ہر ایک رہنما ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ، اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا وکنتم ازواجا ثلاثا فاصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ واقعہ ہے اور 27واں پارہ ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر بیان فرمایا ہے کہ قیامت جب آئے گی، اور وہ یقیناً آئے گی، اس کو کوئی بھی جھٹلانے والا نہیں ہے، اس کے آنے میں کوئی بھی جھوٹ نہیں ہے۔ وہ آئے گی، قیامت جب آئے گی، کچھ کو نیچا کرے گی، کچھ کو اونچا کرے گی، اور اس وقت زمین کو ہلایا جائے گا اور پہاڑوں کو روئی کی طرح بنا کر اڑایا جائے گا۔ بہرحال قرآن مجید میں کئی مناظر ہیں، کئی ایسی آیات ہیں جس میں قیامت کے آنے کے جو مناظر ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے بیان فرمائے ہیں۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کنتم ازواجا ثلاثا، کہ آپ 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے، 3 طبقوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ ان میں سے پہلا طبقہ، پہلا گروہ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، دائیں ہاتھ والا ہوگا، جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتنے ہی یہ خوش قسمت لوگ ہوں گے دائیں ہاتھ والے، جن کو اعمال نامہ قیامت میں دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور دوسرا طبقہ، دوسرا گروہ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، بائیں ہاتھ والا، جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا، سمجھو کہ جنت میں داخلے کا انہیں گیٹ پاس مل گیا۔ جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا، وہ قیامت کے دن اعمال نامہ دکھا کے اور جنت میں چلا جائے گا، اور جس کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہ 2 گروہ ہوئے۔ تیسرا گروہ ہے، اللہ نے اس کی جو وضاحت کی ہے، اس کا جو تعارف کیا ہے، وہ ایک بڑے عجیب انداز میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ والسابقون السابقون۔ عام معاشرے میں بھی اگر کسی کی تعریف کی انتہا کرنی ہو تو اس کے نام کو 2 مرتبہ لیا جاتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ جی علامہ صاحب تو علامہ صاحب ہیں، حاجی صاحب تو حاجی صاحب ہیں، یعنی ان کے مقابلے کا اور کوئی نہیں ہے۔ مولوی صاحب تو مولوی صاحب ہیں۔ ہر زبان میں جس نام کو 2 مرتبہ لیا جاتا ہے، سمجھو کہ
ان کی تعریف کی حد کی گئی ہے۔ تو اللہ نے تیسرا طبقہ قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، والسابقون السابقون، کہ سابقون تو سابقون ہیں، اولئک المقربون، یہ جنت کے وی آئی پی لوگ ہیں۔ مقرب کا ترجمہ اس ماحول کے اعتبار سے وی آئی پی لوگ، جنت کے وی آئی پی لوگ ہیں۔ ایک گروہ وہ جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور ایک وہ گروہ جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تیسرا گروہ جو ہے، اللہ نے فرمایا سابقون تو سابقون ہیں، یعنی وہ دائیں بائیں کے چکر میں نہیں ہوں گے، وہ سیدھے جنت جائیں گے۔ اب ہم قرآن مجید سے ہی اس کی تشریح معلوم کرتے ہیں کہ یہ سابقون ہیں کون۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 100 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون، سابقون وہ ہیں جو پہلے پہلے ہیں۔ قرآنی الفاظ پر آپ غور کریں گے، آپ کو یہ حقائق آسانی سے سمجھ آ جائیں گے۔ والسابقون یہ مبتدا ہے، الاولون اس کی خبر ہے۔ والسابقون الاولون، سابقون وہ جو پہلے پہلے ہیں، یعنی کلمے میں پہلے ہیں، اذان میں پہلے ہیں، نماز میں پہلے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنے میں جو پہلے پہلے ہیں، وہ ساری دنیا جانتی ہے، وہ ایک جماعت صحابہ اکرام کی ہے، جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، سب سے پہلے اذان دی، سب سے پہلے قرآن پڑھا، سب سے پہلے جنہوں نے جہاد کیا، سب سے پہلے جنہوں نے حج کیا، عمرہ کیا، زکوٰۃ دی، خیرات کی، دین کے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں سب سے پہلے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون، سابقون کہا جاتا ہے کہ نیکی کے کام میں جو پہل کرنے والے ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ سابقون وہ ہیں جو پہلے پہلے ہیں۔ اور آگے آیت میں ہے من المہاجرین والانصار، پہلے اس کا آپ ترجمہ سمجھیں۔ الاولون پر جو الف لام ہے یہ موصولہ ہے، من المہاجرین والانصار، یہ من جو ہے یہ موصولے کا بیان ہے۔ اس کا ترجمہ یوں نہیں ہوگا کہ والسابقون الاولون، سابقون وہ جو پہلے پہلے، من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں سے، انصار میں سے، یہ ترجمہ نہیں ہوگا۔ یہاں پر الاولون پر جو الف لام ہے یہ موصولہ ہے، من المہاجرین میں جو من ہے یہ موصولے کا بیان ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں ایک اور جگہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں نجنی ومن معی من المؤمنین، کہ نجات دیجئے مجھے اور ان کو جو میرے ساتھ ہیں، من المؤمنین یعنی مومنین سے نہیں، نجنی ومن معی من المؤمنین، نجات دیجئے مجھے اور ان کو جو میرے ساتھ ہیں، من المؤمنین یعنی مومن۔ تو من معی یہاں پر جو من ہے یہ موصولی ہے، اور من المؤمنین یہاں پر جو من ہے اس من کا بیان ہے۔ تو یہاں پر من المؤمنین من کا بیان ہے، یہاں پر من المہاجرین والانصار یہ الاولون میں جو الف لام موصولہ ہے اس کا بیان ہے۔ تو اس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ والسابقون الاولون، سابقون وہ ہیں جو پہلے پہلے ہیں، من المہاجرین والانصار
याने मुहाजिरीन और अंसार। मुहाजिरीन में से और अंसार में से ये तर्जमा नहीं होगा, यहाँ होगा याने मुहाजिरीन और अंसार। वस्साबिकून अल अव्वलून, साबिकून वो जो पहले पहले, मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, याने मुहाजिरीन और अंसार। आगे अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीन नत्तबऊहुम बिइहसान, और वो लोग जो इन अव्वलून के ताबेदार हैं एहसान के साथ, भलाई के साथ। अल्लाह ने फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो गया और वो अल्लाह ताला से राज़ी हो गए। यहाँ पर एक काबिले गौर बात है, जिनको आमाल नामा दाएं हाथ में मिला वो आमाल नामा दिखाकर जन्नत में चले जाएंगे, जिनको आमाल नामा बाएं हाथ में मिला वो आमाल नामा दिखा के जहन्नम में चले जाएंगे। लेकिन जो साबिकून हैं वो बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा एतराज़ होता है कि अगर कानून हो तो सबके लिए एक जैसा हो, उस सारे लोग जो भी जन्नत में जाएंगे वो दाएं हाथ में मिला हुआ आमाल नामा दिखा के जाएंगे, और ये साबिकून जो आएंगे ये बग़ैर आमाल नामा दिखाए, बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। ये कौन सा कानून है? कानून हो तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। कुछ आमाल नामा दिखा के जाएंगे, कुछ आमाल नामा नहीं दिखाएंगे, बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। इस मिसाल को समझने से पहले एक और मिसाल समझें कि जब बहुत बड़ा जलसा किया जाता है, एक तो आम जलसे होते हैं वो नहीं, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंसें होती हैं, बहुत बड़े जलसे होते हैं, वहीं स्टेज के चारों तरफ सिक्योरिटी मुकर्रर की जाती है। हर किसी को स्टेज पर जाने की इजाज़त नहीं होती, वहाँ पास बनाए जाते हैं। पास भाई जिसके पास पास है उसको स्टेज पर जाने दो, जिसके पास पास है उसको स्टेज पर जाने दो। अब एक आदमी आया, उसके पास पास था, भाई इसको स्टेज पर जाने दो, उसको भी स्टेज पर जाने दो, उसके पास पास है उसको भी स्टेज पर जाने दो। लेकिन कुछ ऐसे ख़ास मेहमान होते हैं कि जिनके लिए कहा जाता है कि इनको जाने दो और हज़रत को स्टेज पर ले आओ। फ़र्क समझ आया? इनको जाने दो और हज़रत को स्टेज पर ले आओ, इनको जाने दो उनको ले आओ। अब वो बड़े हज़रत जो खुसूसी मेहमान हुआ करते हैं वो जब स्टेज पे चढ़ते हैं उनसे कोई पास पूछता नहीं है। क्यों भाई? सबसे पास पूछा गया, इनसे पास क्यों नहीं पूछी जा रही? तो जवाब मिलता है ये स्टेज सजाई ही इन हज़रत के लिए गई थी, ये स्टेज बनी इनके लिए है, तो ये बग़ैर पास दिखाए स्टेज पे आ जाएंगे। तो जब कल क़यामत का दिन होगा, जितने भी नेक लोग हैं, मौलवी हैं, हुफ़ाज़ हैं, उलमा हैं, मुफ्तियान इकराम हैं, अल्लाह वाले हैं, ये जितने भी जब जन्नत में जाएंगे गेट पास दिखाकर जन्नत में चले जाएंगे। दाएं हाथ में मिला हुआ आमाल नामा वो दिखाकर जन्नत में चले जाएंगे। लेकिन ये जो साबिकून आएंगे ये डायरेक्ट जन्नत चले जाएंगे। मैंने कहा रब्बा ये कानून कैसा है? कुछ के लिए और है, कुछ के लिए और है। उनसे पास पूछा जा रहा है, गेट पास उनसे पूछा जा रहा है, और ये साबिकून बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। तो अल्लाह ने फरमा दिया वअअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार, मैंने जन्नत बनाई इन सहाबा के लिए। अब जिनके लिए जन्नत बनी है वो तो बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। और उसके बाद आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि खालिदीन फ़ीहा अबदा, कि ये जन्नत बनी इनके लिए है और ये इसमें हमेशा रहेंगे, ये इसमें हमेशा रहेंगे।
صحابہ اکرام جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو طبقہ صحابہ اکرام سے جلتا ہے اور صحابہ اکرام کے نام کو دیکھ کر اور کہتا ہے کہ ہم وہیں نہیں جائیں گے، جو صحابہ جہاں صحابہ کا تذکرہ ہوگا، صحابہ کی عظمت کا بینر لکھا ہوگا، وہیں ہم نہیں جائیں گے، وہ اپنے عمل سے بتاتے ہیں کہ جہاں صحابہ ہوں گے وہاں ہم نہیں جائیں گے، راستے بدلیں گے۔ تو قیامت کے دن راستے دو ہوں گے، ایک راستہ جنت کو جائے گا اور دوسرا راستہ جہنم کو جائے گا۔ تو جنت میں ہوں گے صحابہ، اور وہ بھی 1-2 دن کے لیے نہیں، 1 ماہ 1 سال کے لیے نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے خالدین فیہا ابدا، وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ جب وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے تو یہ تو جنت میں ہمیشہ نہیں جا سکیں گے، اس وقت صحابہ اکرام جنت میں ہمیشہ جائیں گے اور صحابہ سے جلنے والے وہ جہنم میں ہمیشہ جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہو گیا اللہ ان سے، راضی ہو گیا، ایسے نہیں کہ راضی ہوگا، راضی ہو گیا اللہ ان سے، وہ بھی راضی ہو گئے اللہ سے۔ جب اللہ ان سے راضی ہو گیا تو پھر حساب کہے گا؟ حساب تو تب کیا جاتا ہے کہ تمہارا اعمال نامہ اللہ کو راضی کرے گا تو آپ جنت جائیں گے، آپ کا اعمال نامہ اللہ کو ناراض کرے گا تو آپ جہنم جائیں گے۔ جب اللہ ان سے راضی ہو گیا تو پھر حساب کہے گا، پھر تو صحابہ اکرام بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نبی کے صحابہ کا رتبہ بڑا ہے، ہر ایک ان میں ہادی، ہر ایک رہنما۔